آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حرم پاک میں آپ نے کن کن چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ میرے ارد گرد یہ بلڈنگز دیکھ رہے ہیں، ان تمام بلڈنگز کے اندر فوڈ کورٹ اویلیبل ہیں، 3rd فلور پہ، 4th فلور پہ، کسی میں 3rd پہ ہے، کسی پہ 4th پہ ہے۔ یہ جو ہیں یہ فوڈ کورٹ نارمل پرائسنگ سے مہنگے ہیں۔ کیونکہ یہاں پہ رینٹ زیادہ ہے اور رینٹ پورا کرنے کے لیے ان کو زیادہ پیسے چارج کرنے پڑتے ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ابراہیم خلیل روڈ پہ کبوتر چوک سے آپ کبری کی سائڈ پہ چلے جائیں، اینڈ پہ جا کے جتنے بھی پاکستانی ہوٹل ہیں وہ بہت ہی ریزنیبل پرائس پہ ہیں اور آپ کو وہاں سے سستا کھانا ملے گا۔ سیکنڈ چیز جو آپ نے اوائڈ کرنی ہے، یہاں پہ آپ نے یہاں پہ جو اب ہر جگہ پہ اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، یہاں پہ جو میں نے دیکھا ہے کہ ادھر ایک سٹوری ہے۔ وہ سٹوری یہ ہے کہ ایک آدمی آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، ایک لڑکا آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جی میں فلسطین سے آیا ہوں یا میں سیریا سے آیا ہوں اور میں اپنی امی کے ساتھ یہاں پہ آیا ہوں۔ پہلے وہ آپ سے خوش اخلاقی والا ایک ریلیشن کریٹ کرے گا، اس کے بعد وہ آپ کو کہے گا کہ جی میں یہاں پہ عمرے پہ آیا تھا، آپ کا عمرہ کیسا ہوا، میرا عمرہ اچھا ہو گیا، آپ کا اچھا ہو گیا۔ پھر وہ کہے گا کہ میرے پاس واپس جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو وہ آپ سے پھر پیسے کی اب وہ ریلیشن اچھا کریٹ ہوا ہوتا ہے، کافی لوگ ان کی باتوں میں آ کے دے دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ پہلے ہی اس کا جواب سوچ کے رکھیں کہ آپ نے ایسے اگر تو کوئی بھی شخص آپ سے اس طرح آ کے سٹوری بنانے لگا تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے اس کو کیا جواب دینا۔ اس کو پولائٹلی کہہ دیں کہ میں اپنے کنٹری میں زکوٰۃ دیتا ہوں یا میں اپنی کنٹری میں صدقہ دیتا ہوں، تو میں یہاں پہ نہیں دے رہا، تو کائنڈلی شوڈ موو آن۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے بہت لائٹ ٹریول کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو منیمم 10 کلومیٹر پر ڈے کے حساب سے چلنا پڑ سکتا ہے۔ آپ نے سمپلی اپنے پاسپورٹ، اپنے پیسے اور اپنی ٹکٹس اور اپنے جو ہوٹل کے واؤچرز ہیں وہ آپ نے ہمیشہ اپنے پاس رکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کیونکہ آپ کے جانے کے بعد روم سروس بھی آتی ہے ہوٹلز کے اندر، تو آپ کے پاس ایک کارڈ کی ہوتی ہے، ایک ان کے پاس کارڈ کی ہوتی ہے، وہ صفائی کے لیے اپنا کارڈ کی یوز کر کے اوپن کر کے صفائی کرتے ہیں، کچھ نہیں لے کے جاتے۔ اچھے لوگ ہیں، میرے ساتھ ابھی تک کوئی برا کام نہیں ہوا، لیکن سٹل آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی سیفٹی خود کریں اور اپنی یہ تمام جو امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ اپنے ساتھ لے کے جایا کریں۔ چھوٹا سا بیگ لیں، اس کے اندر ڈالیں اور اپنے پاس رکھا کریں۔ ایک اور چیز جو کہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ جو پیکج لے کر آتے ہیں اس کے اندر کہتے ہیں جی 3 اسٹار ہوٹل، 4 اسٹار ہوٹل، ایک تو 4 اسٹار بھی 3 اسٹار ہی ہوتا ہے۔ میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اوائڈ کرو کہ آپ یہ 3 اسٹار ہوٹل وغیرہ میں آؤ، ٹھیک ہے؟ اگر تو کوئی افورڈ نہیں کر پا رہا تو آبویسلی پھر میں جو مسئلہ ہے وہ میں مسئلہ بتاؤں گا، وہ ان کو فیس کرنا پڑے گا۔ اوور لوڈ کرتے ہیں بلڈنگس کے اندر اور لفٹ کی کیپیسٹی کم ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر 6 لفٹ ہیں، اگر ایک بھی جو گروپ ہے وہ آ گیا تو وہ اس گروپ کے اندر کم سے کم بھی کوئی 50 سے 60 لوگ ہوتے ہیں۔ اب وہ گروپ اگر فرض کیا ہے میں رات کا عشاء کی نماز پڑھ کے ہوٹل میں جا رہا ہوں اور رات کے کھانا میں نے کھانا ہے، تو کھانا میں نے لیا ہے اور میں نے روم میں جانا ہے۔ اب نیچے دیکھا ہے 60 لوگ کھڑے ہیں اور کم سے کم بھی کوئی 100 کے قریب ان کے بیگ پڑے ہیں جنہوں نے بھی ان لفٹ کے ذریعے اوپر جانا، تو بہت ہی عجیب سی سچویشن ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ تھوڑے سے پیسے اوپر دیں۔ ایم ہوٹل بائی ملینیم، یا اس کے علاوہ الحسام ہوٹل ہے، یا اس کے علاوہ ووکو مکہ ہوٹل ہے، اس طرح کے اور بھی 5 اسٹار ہیں جو ریزنیبل پرائس میں ہیں، ود ان 150 ریال پر نائٹ ٹو 200 ریال پر نائٹ۔ اس کا بجٹ بنا کے رکھیں اور کوشش کریں 5 اسٹار کے اندر آئیں۔ ادھر فیسلٹیز اچھی ہیں، کم سے کم بھی 14-15 لفٹس لگی ہوئی ہیں اور بہت ایزی کمیوٹ رہتا ہے آپ کا۔ تو آئی تھنک سو ابھی کی ویڈیو میں کنکلیوڈ کرتا ہوں۔ ہوپ فلی آپ کو پسند آئے گی۔ کوشش کریں آپ جب بھی کبھی مکہ عمرے پہ آئیں تو آپ ان کو فالو کریں۔ جزاک اللہ۔